اسٹیج پائکر خلوص و وفا حضور سیدی سرکار ناصر میاں صاحب قبلہ، جملہ علماء اہل سنت، معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے گفتگو سے قبل انتہائی خلوص و محبت، ادب و عقیدت، احترام کے ساتھ والی دو جہاں دستگیر بے کساں سید مرسلہ، باعث ایجاد عالم فخر آدم و بنی آدم، حضور احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں مدرسہ حاضہ کے اساتذہ کرام اور انتظامیہ اور دیگر اہل محلہ، اہل بستی کہ ان کے تعاون سے مدرسہ گلشن رضا سلیمانیہ الحمدللہ کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس ادارے کو عروج افز و ترقی عطا فرمائے اور تمام ہی معاونین اور محبین مدرسہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے، کرم کی بات کروں یا ان کی عطا کی بات کروں، کرم کی بات کروں یا ان کی عطا کی بات کروں، زباں کو پاک کروں مصطفیٰ کی بات کروں، کروں نہ ذکر زمانے کے محجبینوں کا، کرو نہ ذکر زمانے کے محجبینوں کا، میرے نبی کے رخ والضحیٰ کی بات کرو، کرو نہ ذکر زمانے کے محجبینوں کا، میرے نبی کے رخ والضحیٰ کی بات کرو، نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بچے کے تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر اس مقدس اور پرعظمت محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ، بھائی آپ کے قاری فیروز صاحب کے جو بھائی ہیں جنہوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، اللہ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے حافظ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں۔ توجہ فرمائیں، زیادہ گفتگو نہیں ہوگی، بس مختصر سے جملوں میں چند باتیں سنیں۔ حافظ قرآن کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، قاری صاحب قبلہ حدیث پاک ہے، من قرأ القرآن وعمل بما لبس فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءہ احسن من ضوء الشمس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے کہ جس نے قرآن پاک کو حفظ کیا اور اس کے احکام پر عمل کیا، جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اللہ بروز قیامت اس کو ایسا تاج عطا فرمائے گا، ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ اس تاج کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی سے بڑھ کر کے ہوگی۔ جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور اس کے احکام پر عمل کیا، اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جب قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ہر شخص پریشان اور متفکر ہوگا
ایسے عالم میں اللہ کریم اس مقدس کتاب کے فیضان سے صرف حافظ قرآن ہی کو نہیں بلکہ حافظ قرآن کے والدین کو، اس کے ماں اور باپ کو ایک ایسا تاج عطا فرمائے گا، ایک ایسا تاج عطا فرمائے گا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی سے بڑھ کر کے ہوگی۔ تو جب حافظ قرآن کے والدین کی یہ عظمت ہے اور اللہ نے اس کتاب قرآن کریم کی برکت سے حافظ قرآن کے والدین کو یہ عظمت بخشی ہے، تو اب سوچیں اور تصور کریں کہ جس نے خود مکمل قرآن کریم اپنے سینے میں محفوظ کیا ہو، اللہ اس کو کتنا انعام عطا فرمائے گا، اللہ اس پر کیسی فضل کی بارشیں فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس مقدس مومن کا، مقدس مسلمان کا مرتبہ کیا ہوگا کہ جس نے قرآن کریم کو حفظ کیا اور پھر اس کے احکام پر عمل کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آپ کے پیغمبر کے ایک فرمان اور ہے، حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کریم کو پڑھا، جس نے قرآن کریم کو پڑھایا، سب سے بہتر وہ ہے۔ سب سے اچھا کون ہے؟ سب سے اچھا مصطفیٰ فرماتے ہیں سب سے اچھا وہ ہے، سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سکھاتا ہے۔ سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سکھانا۔ اور آیت قرآنی میں نے تلاوت کی، اللہ ارشاد فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، وہ مرد اور وہ عورت جو ایمان رکھتی ہو اور نیک عمل کرتا ہو، یعنی نیک عمل کرتا ہو، شرط یہ ہے کہ ایمان اس کے ساتھ ہو، تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کی زندگی کو اچھی زندگی بنا دیتے ہیں۔ جو قرآن جو ذکر کرتا ہے اللہ کا، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اللہ کی یاد کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر قرآن کریم ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کوئی بھی مرد یا عورت بشرطے کہ مسلمان ہو، بشرطے کہ مومن ہو اور وہ اللہ کا ذکر کرتا ہو، تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ اللہ کی یاد میں رہتا ہو، تو اللہ فرماتا ہے فلنحيينه حیاة طیبہ، ہم اس کی زندگی کو اچھی زندگی بنا دیتے ہیں، پاک زندگی بنا دیتے ہیں، اجلی زندگی بنا دیتے ہیں، پرسکون زندگی بن جاتی ہے۔ تو یہ سب سے بہتر کام کیا ہے؟ سب سے بہتر کام ہے قرآن کریم کو پڑھنا، قرآن کریم کو پڑھانا۔ سب سے بہتر کیا ہے؟ قرآن کریم کی کو سکھانا اور قرآن کریم کو سیکھنا۔ اور آیت قرآنی بتاتی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو مگن رکھتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو اچھی زندگی بنا دیتا ہے، اس کی زندگی کو اجلی زندگی بنا دیتا ہے۔ اور ایک آیت کریمہ اور ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن کریم میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جس نے اللہ کے ذکر سے روگردانی کی، جس نے اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو روک لیا، جس نے اللہ کے ذکر کو پس پش ڈال دیا، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ دلکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ایک طرف اللہ فرماتا ہے زندگی اچھی ہو جاتی ہے، زندگی اجلی ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے، اور ایک طرف اللہ فرماتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ اب تنگی کس کی ہوگی؟ جو قرآن کریم کے حکام کو پس پش ڈال دے گا، جو احکام قرآن سے روگردانی کرے گا، جو اللہ کی کتاب سے غفلت برتے گا، جو اللہ کی کتاب کو یاد نہیں کرے گا، جو اللہ کا ذکر نہیں کرے گا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا۔ اور تنگی بھی کیسے ہوگی؟ اس کی زندگی بھی تنگ ہوگی، اس کی قبر بھی تنگی ہوگی۔ مفسر کرام بیان فرمائے اس کی زندگی میں پانی آئیں گی اور کو مصیبت اور اللہ کی عذاب ملے۔ تلقا ونحشرہ یعیٰ، اللہ تو کی کا معاملہ ہے۔ حشر کا کیا؟ یوم القیامہ حشر کے اندھا اٹھائیں گے، حشر کے دن اس کو اندھا ہوں گے۔ کس کو اندھا جائے گا؟ اندھا اٹھایا جائے گا جو قرآن کریم کو پس پالتا ہے، احکام قرآن پر عمل نہیں کرتا، قرآن کریم کی روگردانی کرتا ہے، قرآن کریم کے حکام پر عمل نہیں کرتا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ایک حافظ قرآن جب اس مقدس کتاب کو اپنے سینے میں بسا لیتا ہے تو صحیح راستے پر پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن صرف تیجے میں، دسویں میں، 20ویں کتاب نہیں ہے۔ یہ کتاب عظیم الشان ہے کہ جھوٹا پڑھ کے اچھا بن جائے، برا پڑھ کے اچھا بن جائے، نہ پڑھ کے پاک بن جائے۔ اور یقیناً اس کتاب نے انقلاب برپا کیا ہے، اس کتاب سے انقلاب آیا ہے۔ حضور سید علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سب سے بڑا دشمن عمر بن خطاب جب تک ایمان نہیں لائے تھے، جب تک اسلام قبول نہ کیا تھا، مرڈر کرنے کی بات کرتے تھے، مارنے کی بات کرتے تھے، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے تھے۔ تمام کے تمام اہل مکہ نے میٹنگ کی، کوئی کھڑا نہ ہوا شمع اسلام کو بجھانے کے لیے۔ اگر ہمت دکھائے تو اس کا نام تھا خطاب،
عمر ابن خطاب اپنے گھر سے نکلتے ہیں ننگی تلوار لے کر کے. انقلاب دیکھے قرآن کریم کیسے انقلاب برپا کرتا ہے, قرآن کریم کیسے دلوں کو بدلتا ہے. قرآن کریم سے دشمن کو دور. قرآن کریم صرف تیجے میں 10ویں پڑھنے والی کتاب نہیں, بلکہ یہ کتاب کتاب ہدایت ہے. یہ کتاب انقلابی کتاب ہے. یہ کتاب ایسی عظیم الشان کتاب ہے, صرف ایک دھرم کی کتاب نہیں, تمام انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے کتاب کو نازل فرمایا ہے. ہم کہیں کہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے, نہیں, یہ تو رب العالمین کی کتاب ہے, اور تمام عالمین کے, تمام مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے. مگر ہم نے کیا سوچا ہے کہ اس کتاب کو صرف جہیز میں دیا جائے, تیجوں میں پڑھا جائے, 10ویں میں پڑھا جائے, 20ویں میں پڑھا جائے. ایسا نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت سنیں. حقیقت یہ ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب تک اسلام نہ لائے تھے, اسلام کو مٹانے کی بات کرتے, گھر سے نکلے, مشہور روایت ہے, وہ گھر سے نکلے, ابو نعیم نام کے ایک صحابی ملے, ان سے معلوم کیا, اپنے بہنوئی کے گھر پہنچ. بہن کریم مکمل نازل نہیں ہوا تک. یہ کتابی شکل میں جو ہمارے پاس ہے ایسا نہیں تھا. ابھی چند پارے کہیے, چند صورتیں کہیے, چند احکام کہیے, اس وقت تک نازل ہوئے تھے. حضرت عمر نے اپنی بہن کی سے ابھی چند آیتیں سنی تھی قرآن کریم, چند آیتیں سنی قرآن کریم کی, دل کی دنیا بدل گئی, دھل گیا. حضرت عمر کے دل میں جو بغض تھا اسلام کا, اسلام سے عداوت تھی, مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جو آپ کے دل میں تھا, وہ تمام کا تمام حسد, تمام کا تمام کفر, چند آیتیں, ختم ہو رہی بات, چند آیتیں سننے کے بعد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے, اور پھر پوری سی اس کی حفاظت میں اپنے آپ کو لگا دیا. پوری زندگی اس کتاب کی حفاظت فرما. میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کتاب کی حفاظت کریں. حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ اپنے گھروں میں اس قرآن کی تلاوت, اپنے گھروں میں اس کتاب کو پڑھیں, اور پھر اس کے حکام پر عمل کریں. کسی دانا آدمی کا قول ہے, آج ہم پریشان ہیں کہ میری اولاد نافرمان ہے, آپ میری بیٹا نہیں ماننی, بیٹا کا نہیں ماننے, محلے میں عزت نہیں ہے. تو ایک دانا آدمی کا قول ہے, اس نے کہا, ایک دانا جو عقل مند ہے اس نے کہا ہے کہ اے لوگوں پریشان مت ہو, آپ اس چیز کا رونا رو رہے ہو کہ آپ کی اولاد نافرمان ہے. کیا کیا جائے, کون سا طریقہ اختیار کیا جائے اولاد کو صحیح راستے پر لانے کے لیے؟ تو اس دانا نے کہا ہے کہ صرف قرآن اپنے بچوں کو پڑھا دو, باقی سب کچھ قرآن تمہارے بچوں کو ہینڈل کرے گا. آپ تو صرف قرآن پڑھا دیجئے, قرآن بتائے گا ماں کی عظمت کیا ہے, قرآن بتائے گا باپ کا کیا ہے, قرآن کا صحیح راستہ. آپ صرف اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دو, باقی آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, پھر قرآن رہبری کرے گا, قرآن رہنمائی فرمائے گا, قرآن آپ کے بچے کو صحیح راستے لے کے دے گا. کی دعا عزیز اسلامیہ. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے, مولا تعالیٰ آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں مدارس اسلامی سے جوڑیں, مدارس اسلامی کے, اور پھر ان کے مستثمرے, جیسے کہ آج قاری فیروز صاحب کے بھائی نے اپنے سینے میں اس قرآن کو حفظ کیا. یقیناً وہ سینے بڑے قابل مبارکباد ہیں جن سینوں میں یہ کتاب محفوظ ہے. اللہ مجھے بھی کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. استغفر اللہ.